میں آپ کی میزبان عمرہ خان. آپ ہمیں براہ راست ملاحظہ کر رہے ہیں edu.tv.hec.gov.pk پر، اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں @edutv_HC. ناظرین، آج کے پروگرام کا مقصد سوچنے کا انداز تبدیل کرنا ہے. انسانیت کی اس سے بہترین خدمت کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اسی مقصد کے تحت آج سے LGU-TV کے فورم سے ایک نیا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو دینی تعلیم دینا ہے. اور اس پروگرام میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد ملک. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب نے اپنا LLB MSc اور MPhil کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، اور انہوں نے اپنی PhD یونیورسٹی آف کینٹ انگلینڈ میں مکمل کی. اور ڈاکٹر صاحب نیشنل ریسورسز پرسن HEC کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ڈاکٹر آفتاب یوں تو ایک عرصہ دراز سے تدریسی اور تحقیقی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جامع کتاب تفکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کی ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. ہمارا آج کا موضوع شان رسول ہے، اور ہمارا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ اسوہ حسنہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں سلام، ہزاروں درود. جب بھی معاشرے میں برائیاں جنم لیتی رہی ہیں، پہلے زمانوں میں بھی اللہ نے متعدد انبیاء کرام کو انسانوں کے پاس بھیجا، اور وہ تعلیمات اللہ کی طرف سے جو آئی تھیں وہ دیتے رہے. لیکن آخری نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فائنل ورڈکٹ دے کے بھیجا ہے. اس وقت جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا منصب سنبھالا تو اس وقت پورے خطے میں یعنی کہ عرب میں معاشرتی برائیاں عروج پر تھیں. آج کل کے حالات میں بھی خطہ عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں اور ساؤتھ ایشیا اور دوسرے ممالک میں بھی کم و بیش اسی طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، بالخصوص نوجوانوں میں. آپ نے پاکستان میں دیکھا ہے کئی نوجوان جرائم میں ملوث ہیں، خواتین اور بچوں کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے. تو یہ سارا کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہر چیز شامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں میں برائیاں بڑھتی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتدریج وحی کا نزول ہوتا رہا، تو آگے چل کے اسی لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں کون کون سے امپورٹنٹ موضوعات ہیں، لیکن ہم چند ایک موضوعات پہ روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی دو شہادتیں ہیں جن کو ٹیکنیکل لینگویج میں وی کال اشہادتان. ایک تو ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، نمبر 2 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان. جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا تو ہم ان دو شہادتان، آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے تو اذان میں 4 دفعہ آپ سنتے ہیں اللہ اکبر. وہ کیوں ایسے ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو دیٹ ورکس ایز ڈیٹرنٹ فورس. جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو ایک ڈیٹرنس فورس پیدا ہوتی ہے جو ہمیں برائیاں سے روکتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح میں عرض کرنے لگا ہوں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم
اپنے ماں باپ سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے سرمایہ سے، اور ہر چیز سے، اپنے بال بچوں سے، بیوی بچوں سے زیادہ محبت نہ کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کا. اور یہ دو محبتیں ہیں، یہ دونوں مل کر ایک اندر ایک ایمانی قوت پیدا کرتی ہیں جو ہمیں بتدریج ہر وقت برائی سے روکتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یقیناً برائی سے روکتی ہے. تو نماز میں ذکر ہے. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا تحفہ دیا اور ساتھ 2 آیات دیں. ان کی آگے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن اور آفٹن ریپیٹڈ سورہ عطا فرمائی، یعنی کہ سورۃ فاتحہ جو بار بار جس کا ذکر ہوتا ہے. تو وہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں پہلی آیت جو ہے اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. عالمین مینز اس میں سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں، کریشن بھی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب تعریف کے لائق ہے اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے. سملرلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دونوں جگہ دیکھیں آپ عالمین کا لفظ ہے. تو بیکاز ہی واز اے گریٹ ریفارمر اینڈ پریچر، اور دیر فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا تھا، رحمت کے ساتھ بلیس کیا تھا. آپ دیکھیں دو ایسے اوکیزنز ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا آپریشن کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام آئے جب وہ بی بی حلیمہ کے پاس تھے، انہوں نے سینہ چاک کیا اور ان کے اندر سے جو برائی والا ایلیمنٹ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ نکال دیا اور ان کا دل کو دھویا اور پھر دوبارہ اسی اصلی حالت میں لے آئے. دوسرے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، پھر ہی ایسا ایک عمل کیا، وہ سونے کی تشریح میں نور بھر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اور آپ کے سینے میں بھر دیا، کیونکہ انہوں نے جا کے آگے اسینڈ ہونا تھا، معراج کے لیے آسمانوں پہ جانا تھا. Therefore, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم has not been an ordinary human, though he was a human. میں اس پہ بحث نہیں کروں گا بالکل، لیکن he was more than a human being. Therefore ان کو بڑے مشکل ٹاسک اللہ نے دیے تھے. وہ ٹاسک at the end of this talk I will tell you so that we can get guidance from this. ابھی ایک کویشچن ارائز ہوتا ہے کہ میں انگلینڈ میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوتا تھا، خطبہ بھی دیتا تھا، تو انہی خطبات کو اکٹھے کر کے میں نے تفکر رسول کتاب لکھی ہے. تو کرسچنز بھی آتے تھے، جیوز بھی آتے تھے میرے درس میں، اور اس میں عموماً پوچھتے تھے واٹ از اسلام. میں انہیں یہ جواب دیتا تھا اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، 2 لفظوں میں اسلام کو ہم بیان کر لیتے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. تو اس میں یہ ہے کہ جب نمبر 1 محبت ہو اللہ اور اللہ کے رسول کی، پھر اطاعت کا پہلو آ جائے، وہ 2 ڈیٹرنس فورسز بن جاتی ہے. ڈیٹرنس مین جو ہمیں روکتی ہیں برائی کرنے سے.
تیسری نماز آ گئی جس کا 750 دفعہ قرآن پاک میں ذکر ہے. پھر اللہ کی دوسری عبادات ہے زکوٰۃ، حج، روزہ، وہ ساری ہی انسان کی پیورٹی آف ہارٹ، مائنڈ، سول، اس کے لیے وہ کارگر ہوتی ہیں. تو آتی اللہ واتی الرسول، اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں. ابھی میں یہ آگے جانے سے پہلے لیکچر میں بیک گراؤنڈ بنا رہا ہوں کہ اسلامی شریعہ کیا ہے. اسلامی شریعہ کا اوریجن تو ہے ہی قرآن شریف، اور لیکن اسلامی شریعہ میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو قرآنک ورسز، دوسرا حدیث، اور تیسرا پریکٹس آف دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، جو انہوں نے قولی، فعلی اور عملی سنت آپ کی ہے، جو کر کے دکھایا ہے. کئی دفعہ کسی برے کام پہ یا اچھے کام پہ جو برا نہ ہو، آپ نے کچھ نہیں فرمایا، وہ بھی سنت میں آ جاتا ہے. کچھ منع فرما دیا ہے، ہمیں اس پہ رک جانا چاہیے. تو ہمیں اس طرح کی زندگی اپنا لینی چاہیے کہ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فوزاً عظیمہ اور فوزاً کبیرہ 2 جگہ پہ یا زیادہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جنت کا حصول ہے. جنت کا حصول تبھی ملے گا جب ہم برائیاں سے بچیں گے اور نیکی کی طرف راغب ہوں گے. ابھی برائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ میں اس لیکچر میں ان برائیوں کا تذکرہ کیے بغیر ساری عوام روشناس ہے کہ نوجوان کس قسم کی معاشرتی برائیوں میں بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 6666 ہولی ورسز ہیں، جو کہ علماء کرام کے لیے، ائمہ کرام کے لیے، مساجد کے اماموں کے لیے، ان پہ اللہ کی رحمت ہو، ان کے لیے کافی ہیں بات کرنے کے لیے. وہ آپس میں اس طرح متحد ہو جائیں جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اینٹ، ہر دوسری اینٹ دیوار کی جو ہے ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے. اسی طرح علماء کرام جو ہے ہمارے، وہ ہمارے انبیاء کرام کے وارثوں میں سے ہیں. اور یہ قرآن پاک کا نزول جو ہے یہ 22 سال 2 مہینے اور 22 دن میں ہوا تھا. تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو سارا قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کا نزول فرمایا آپ کے سینے پہ، آپ کے دل پہ، اور آپ نے اس کو ریسیو بھی کیا، پرسیو بھی کیا. میں پرسیو اور ریسیو کے فرق میں آپ کو بتا دوں گا. تو جو 2 آیتیں تھی سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں، وہ ہماری معاشرتی زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. ہاؤ دی یوتھ اینڈ کامن مین کین ریفارم ہز اور ہر کریکٹر، اور وہ کس طرح اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے خود بتایا ہے. یہ 2 آیتیں دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو لوگوں کو یہ تحفہ دیں گے، لوگ کس طرح میرے سے دعا کرے، اللہ نے یہ فرمایا. جی سر، جی یہاں پہ آپ نے معراج کا ذکر کیا ہے نا، تو مجھے سوال ہے کہ یہ ہے کہ حضرت وسلم کو یہاں پر کیا ایسا تحفہ ملا اور اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے اس دور میں، ہمیں اس میں کیا ملنا چاہیے، ہمیں کیا اپنایا جائے اس دور میں؟ ایک تو تحفہ 5 نمازوں کا ملا ہے. ایک تحفہ یہ ملا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اے گفٹ ٹو دا پروفٹ فار امہ بائی اللہ آن دا ایو آف دی معراج شریف. یہ ہے آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ من آمن الرسل بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس میں 10 چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ پہ، فرشتوں پہ اور رسولوں پہ ایمان، اور ایک ایمان کی ہماری صفت یہ ہے کہ سارے انبیاء کرام میں کوئی فرق نہیں کرنا، اور سن کے تسلیم کرنا ہے اللہ کے میسج کو، اطاعت کرنی ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف ہی چلے جانا ہے. اور اس میں دوسری آخری جو آیت ہے سورۃ بقرہ کی 286، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ لوگوں پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا آپ اٹھا نہ سکیں. اور پھر اللہ نے خود بھی فرمایا آپ میرے سے یہ بھی دعا کرے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جیسے دوسری امتوں پہ ڈالا ہے. تو تھوڑی نمازیں، تھوڑے سے روزے،
تھوڑی سی گریہ زاری، تھوڑی سی عاجزی، سو دیٹ وی آر ریفارمڈ ان دا سوسائٹی. اصل مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہترین امت پیدا کی گئی ہے. اور آخری یہ جو الفاظ ہیں اسی آیت کے، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو دعا اللہ نے خود بتائی ہے ہمیں تھرو پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور یہ خود ہی گفٹ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. اللہ ہمیں معاف کر دو، اللہ ہمیں بخش دو، اللہ ہمارے اوپر رحم کرو، اور انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ابھی ہمارے سارے مسلمان کفار سے نبرد آزما ہو رہے ہیں، کشمیر میں بھی، فلسطین میں بھی، ابھی افغانستان میں بھی ہو رہے تھے، اور ابھی بھی کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ دعا جو ہے پورے عالم اسلام کے لیے ایک جامع دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے. تو پھر ایک اور بھی بات ہے، میں ابھی چونکہ شان رسول کا ٹاپک ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ القلم میں آیت نمبر 4 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہمارے یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایچ ای سی کی، نیشنل ریسورس پرسن آف ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی کی ایک یہ بھی انسٹرکشن ہے جب ہم کورس ڈیزائن کرتے ہیں. میں نیشنل کریکولم کمیٹی کا بھی ممبر ہوں، تو انہوں نے ایچ ای سی کا ایک حکم یہ ہے کہ ساری یونیورسٹیاں موریلٹی اور ایتھکس کے بارے میں بھی یوتھ کو بتائیں. تو جب ہم موریلٹی اور ایتھکس کا جو نمونہ دیکھنا چاہیں تو وہ یہ صورت ہے القلم، ہولی ورس نمبر 4، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ اسٹینڈنگ کریکٹر عطا فرما کے دنیا میں خلق فرمایا، بھیجا دنیا میں، تاکہ آپ کی امت کے لوگ بھی اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں. جب اخلاقی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر وہ دے ول بی ایبل ٹو کنفرنٹ دی ایول کو دور کرنا ہے. اور ایک سورت احزاب کی آیت شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ضرور ہی عرض کرنا چاہوں گا. یہ آیت ہے پارہ 22 سورت احزاب، آیت نمبر 56. یہ بڑی پیاری آیت ہے اور مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے، سارے مسلمانوں کو پیاری لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں. اے مومنو، آپ بھی درود اور سلام بھیجا کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد. خدا اور اس کے فرشتے جب پیارے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پہ درود اور سلام بھیجا کرو. جب ہم سلام بھیجیں گے تمہاری اپنی ریفائنمنٹ ہوگی، ایک تو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا. تو ایک ہماری اصل مقصد اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ریفائنمنٹ ہے، جس کی طرف میں زیادہ سٹریس کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہائیسٹ مورل ایکسلنس اور ہائیسٹ مورل کریکٹر کے ساتھ پیدا فرمایا، اور قرآن پاک ان کی گواہی دیتے ہیں. دی قرآن asserts that Muhammad peace be upon him was a man who possessed the highest moral excellence, and that God made him a good example of goodly model. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ماڈل جو ہے، جو سیرت کا ہے، اینڈ قرآنک ماڈل اباؤٹ ہم. میری تفکر رسول کتاب میں نے یہی کیا تھا کہ آتھر ڈاکٹر آفتاب ملک کی طرف سے کچھ نہ آئے اس کتاب میں. دی ہاؤ اللہ ہیز پورٹریٹڈ ان ہولی قرآن دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم، اینڈ ہاؤ اللہ ہیز ٹرینڈ ہم ٹو پریچ and to set the characteristics of people in right direction، جس میں شرک نہ ہو اور معاشرتی برائیاں ختم ہوں. The Quran disclaims any superhuman characteristics for Prophet Muhammad peace be upon him, and describes him in terms of positive human man with positive human qualities. اب دیکھیں
جب ہمارے لیڈر پازیٹیو مومن کوالٹیز کے والے ہیں، ہمارے آئیڈیل لیڈر ہیں، تو پھر ہمیں بھی ان سے استفادہ حاصل کرنا پڑے گا۔ ایک اور ہے قرآن پاک کی آیت سورۃ انشراح میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بھی شان محمد کے بارے میں ہے، ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں بہت ہی حکمت اللہ تعالیٰ کی پنہا ہے۔ جب سن رائز ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، دوسرے ملک میں نماز کا وقت کوئی اور ہوتا ہے اور چینج ہوتا رہتا ہے، تو سورۃ الرحمن میں بھی ہے، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرق والمغرب، رب المشارق والمغارب، کئی مشرقیں کئی مغرب ہیں، اور اس طرح ہر جگہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اور مسلمز جو ہیں اور کرسچینز بھی، دوسری اقوام بھی، وہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ جو پرندے ہیں صبح کے وقت تحلیل کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے راؤنڈ دا کلاک۔ تو یہ ورفعنا لک ذکرک کا یہ مطلب ہے ہم نے پوری دنیا میں آپ کے ذکر کو پھیلایا ہے۔ ابھی میں دوبارہ اس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ واٹ از دی ڈاکٹرن، اس کی فلسفی اسلام کی بیسک کیا ہے، اور اس فلسفی کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ ہاں، ان دا لائٹ آف دیٹ فلسفی اور حکمت عملی کو میں ڈاکٹرن کہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا ایک ڈاکٹر آف فلسفی ہے، جس نے بھی زیادہ فلسفی کی بات پڑھی ہوئی ہے اس ایریا میں، تو ڈاکٹرن اسلام کی ڈاکٹرن کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ ایک بت کی اگر آپ بندہ پوجا کرتے ہیں یا ایک کسی اور کی پوجا کر لیتے ہیں انسانوں کی، تو وہ پھر ڈاکٹرن ساری خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے علاوہ وحدہ لا شریک۔ Therefore, Muhammad, peace be upon him, was an Arab religious, social and political leader and the founder of the world religion of Islam. اتنے بڑے ریفارمر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف دین کے معاملے میں بلکہ پالیٹکس میں اور بینکنگ میں۔ آپ کے پاس لوگ اپنی ایمانتیں رکھ جاتے تھے، وہ سو آنیسٹ، اور ان ایمانتوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کفار کی ایمانتوں کی حفاظت کے لیے آپ کو پتہ ہے جب کفار نے مکہ سے آؤسٹ کر دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف سے، تو اپنے بیڈ پہ اپنے کزن حضرت مولا علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کے چلے گئے تاکہ اگلے دن ایمانتیں واپس کر کے آپ مدینہ شریف واپس آ جائیں۔ He was so honest. According to Islamic ڈاکٹرن میں نے ڈیفائن کر دیا، ہی واز اے پروفٹ ڈیوائنلی انسپائرڈ، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایات ملتی تھیں، اینڈ کنفرم دی مونوتھیسٹک ٹیچنگ آف ایڈم، ابراہیم، موسیس، جیسس اینڈ ادر پروفٹ۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کی تعلیم دے کے لوگوں کے لیے بھیجا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پہ عمل فرما پیرا تھے۔ ابھی ہم اس طرف آتے ہیں کہ ایک تو مسئلہ دین کا ہو گیا، کیونکہ ہمارا سارا مذہبی جو ہے زیادہ تر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہے۔ بیت اللہ شریف کی بنیادیں انہوں نے رکھی اور حضرت اسماعیل نے رکھی، قربانی ہم ان کی سنت پہ پورا کرتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کا طواف اور صحیح تو ان کی بیوی کی سنت پہ کرتے ہیں، اور طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور بیت اللہ شریف کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، وہاں فرشتے اللہ تعالیٰ کا طواف کرتے ہیں، اور ایک جماعت آتی ہے تو اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو ہر وقت ہر بندہ جو ہے، ہر دنیا کی چیز، یہ جو وحدہ لا شریک کی ڈاکٹرن ہے، اس کے آگے جھکتی ہے، وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے۔ آپ دیکھیں ایک الیکٹرون ہے،
وہ نیوکلیس میں دو ذرے ہوتے ہیں، پروٹون نیوٹرون، اس کے درمیان وہ چکر لگاتا ہے. یورینیم میں زیادہ ہوتے ہیں تو الیکٹرونز آؤٹر آربٹ میں دے موو راؤنڈ دی، وہ الیکٹران بھی موو کرتے ہیں، پلینٹس بھی اسپن بھی کرتے ہیں، ریوالو بھی کرتے ہیں، تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم زمین پہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں خدا نخواستہ، تو جب اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تو خود بخود ہی زمین ہمیں اسپن ہوتی ہے، اللہ کے حضور ریوالو ہوتی ہے مختلف سمتوں میں، اور دوسرے پلینٹ بھی وہ سجدہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو چیز ہوگی وہ بھی سجدہ کر رہی ہوگی. سو دس ڈاکٹرن از آٹومیٹیکلی فالوڈ، لیکن ہمارے لیے کمپلشن ہے. دی پروفٹ آف اسلام واز نیور ٹاٹ بائی ہیومنز. کئی لوگ جو غلط ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ ان پڑھ تھے. نو، Prophet peace be upon him and all other prophets were never taught by humans. They were taught بڑی اونچی فلسفی، بڑا اونچا علم انہیں دیا گیا تھا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ٹاسک تھے وہ بہت مشکل تھے. سب سے مشکل ٹاسک تو یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام سے، چونکہ آپ نے لوگوں سے تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی تھی ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمایا تھا. آپ کو قرآن پاک یاد ہوتا تھا. جبرائیل یوز ٹو برنگ میسیجز ٹو پروفٹ. آپ کے ساتھ نشستیں ہوتی تھیں، آپ یاد کر لیتے تھے. دوسرا جو ٹاسک تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میمورائز کرتے تھے. تیسرا ٹاسک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو گیو ڈکٹیشن ٹو صحابہ اکرام. وہ سارا لکھ لیتے تھے، اور لکھنے کے بعد ہی یوز ٹو پروفٹ محمد پیس بی اپون یوز ٹو امپلیمنٹ اپون ہمسیلف. وہ اپنے کردار سے لوگوں کو دکھاتے تھے، آنیسٹی سے. ٹریڈ میں نبوت کے بعد تو ٹریڈ نہیں کیا آپ نے، اس سے پہلے آپ نے ایک اپنا اچھا کردار سچ بولنے میں، اور آنیسٹی، ڈگنیٹی آف پرسنالٹی بے شمار ان کی. ابھی میں اگلی سلائیڈ پہ آپ کو دکھاتا بھی ہوں. تو ٹو ڈکٹیٹ قرآن ٹو کمپینینز، ٹو پریکٹس ان اکارڈنس ود دی کمانڈمنٹس آف اللہ، ٹو لک آفٹر دی مسلم امہ. مسلم امہ کو کی نگہداشت کرنی ہے. شریعہ کے 2-3 مقاصد ہیں، بہت زیادہ مقاصد ہیں، لیکن میں آپ کو 2 ہی اس وقت بتاؤں گا. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی، اور لوگوں کو آسانی کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنا، اور ڈنڈے کے ساتھ یا تلوار کے ساتھ مجبور کر کے کسی کو اسلام پہ ایمان لانے کے لیے مجبور نہیں کرنا. نان مسلمس کی بھی ایک ڈگنیٹی، آنر ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کو مینٹین کرنی پڑتی ہے اور کرنی ہے. ٹو لک آفٹر دا مسلم امہ. اور اگلا جو پوائنٹ ہے اس سلائیڈ پہ، ٹو رن اسٹیٹ افیئرز انکلوڈنگ دی وارز ود اینیمیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف وار اس وقت ہی کی ہے جب انہیں زیادہ ستایا گیا ہے، جب انہیں زیادہ پریشان کیا گیا ہے. الٹیمیٹلی جب اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑیں، پھر آپ نے جنگیں کی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات علماء کرام کو بھی پتہ ہے اور عام لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو، کہ جب نارمل لائف میں جیسے ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر گفتگو شریعہ میں سورس آف لا کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹنسز بہت شارٹ ہوتے تھے، ان میں بہت تھوڑے الفاظ ہوتے تھے، اور وہ اس طرح کے ہوتے تھے. ایک تو وہی آتی تھی جبرائیل کی طرف، جبرائیل آپ کی طرف لے کے آتے تھے اللہ سے. دوسرا عام معاملات میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس خود فرماتے تھے، اور آپ کو بتا دیتے تھے کہ آپ نے کیا بات فرمانی ہے.
اس سلسلے میں سورت نجم میں ایک آیت ہے، بلکہ 2 آیات ہیں جو میں یہاں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آیت نمبر 53، سورہ 53 آیت 3، وما ينطق عن الهوى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی تکلم نہیں فرماتے، کوئی بات نہیں کرتے until and unless ان کے اوپر گائیڈنس ہیونس کی طرف سے آتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، تو یہ آپ کی بڑی اونچی شان ہے۔ آپ کوئی کویشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی، آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے شان رسول بیان کی، پھر ان کے فرائض منصبی بیان کیے۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح رہنمائی کیا کرتے تھے کہ جی ان کو بالکل، وہی ایک تو وہی کا طریقہ تھا، دوسرا اور دوسرا وہی میں ہر پوچھنا چاہ رہی وقت ہوں۔ تواتر کے ساتھ یہ جو آیت ہے، ان ہوا الا وحی یوحی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہی کے علاوہ بھی آپ کے دل میں اور دماغ میں گائیڈنس کا نزول کا ہونا، اس طرح اللہ ہر وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اور جو قرآن پاک کی وحی ہے وہ مختلف ہے، جو عام دنیا کی معاشرتی زندگی میں اللہ کی گائیڈنس ہے وہ مختلف طریقے سے آپ کے دل میں اور دماغ میں آتی تھی۔ اس کی جو آپ کا کویشچن ہے رہنمائی کس طرح؟ رہنمائی کی طرف سے، یہ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے۔ ایک دفعہ انا اعطیناک الکوثر، سورت الکوثر کے بارے میں مسلمانوں نے بیت اللہ شریف میں یہ 3 آیتوں والی صورت لگا دی، تو کفار کہتے تھے رباعی کے 4 شعر ہوتے ہیں، اس کے آخری شعر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت بقر میں ایک آیت ہے کہ آپ سارے مل جاؤ، عالم مل جاؤ، شعراء مل جاؤ، ادبی لوگ مل جاؤ، لٹریری لوگ مل جاؤ، اس کے قرآن پاک کے مقابلے کی اس طرح کی کوئی ایک آیت یا صورت لے آؤ۔ وہ نہیں لا سکے تو کسی نے اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو دیر فور لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ مائی ڈیئر youngsters, I would like to tell you that this is a divine religion coming directly from Allah, and Allah has created us and Allah knows our nature. تو آپ اس کو فالو کریں اور آپ معاشرتی برائیوں سے بچیں۔ You have another question? یس سر، مجھے چاہیے کہ مطلب صرف مجھے ہی نہیں، پوری مطلب جتنے بھی عالم ہے سب کو یہ جاننا ہے کہ مطلب کچھ تو سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ہم آپ سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ شخصیت رسول کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، کچھ ایسا الگ کہ جو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتہ ہو۔ جی، سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر، محبت کے لائق ہیں، سارا کچھ پتہ ہے لوگوں کو، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ان کے کریکٹرسٹکس میں کون سی بنیادی ایسے ایز ہیومن کریکٹرسٹکس ہیں، کریکٹرسٹکس آف لیڈرشپ، از اے ورلڈ ریناؤنڈ لیڈر، اور وہ کون سی ان کی خصوصیات ہیں جن کو آج کل کے زمانے میں یا آگے سے 100,000 جتنی دیر تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک قرآن پاک بھی اپلیکیبل ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اپلیکیبل ہوگی، ان کا کردار، گفتار، رہنے سہنے کے طریقے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سب سے بڑھ کے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ نے دشمنوں کو معاف کیا۔ اب یہ افغانستان کے لوگ بھی اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ دشمنوں کو ہم معاف کر رہے ہیں، معافی کا اعلان کیا، ہم معافی کا اعلان کیا۔ آئی لائک اٹ۔ تو پرسنالٹی فیچرز میں اگر آئیں تو سب سے پہلے ورچوسنیس، نیکی، نمبر 2 رائٹیسنیس، سیدھا اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، واطیع اللہ، پھر آنیسٹی، حد سے زیادہ ہی ایمانداری۔ میں ایمانداری پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ ایک دفعہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال فروخت کے لیے منڈی میں لے کے گئے، تو 2 قسم کی کھجوریں تھیں،
ایک ہی کائنڈ کی کھجوریں تھیں، تو ایک کی قیمت کم بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک کی جتنی بتانی تھی اتنی بتائی. تو لوگ پوچھ رہے تھے یہ ایک ہی درخت کی لگ رہی ہیں تو آپ نے ایک کی قیمت کم کیوں بتائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ کھجوروں کو ڈھانپا ہوا تھا، راستے میں پھوار پڑی ہے اور کچھ کھجوریں گیلی ہو گئی ہیں، تو جو گیلی ہو گئی ہیں ان میں موئسچر آ گیا ہے، تو اس لیے ہمیں کہ کچھ دیر بعد آپ کی کھجوریں سوکھ جائیں گی، تو لیکن میں ان کے پیسے زیادہ چارج نہیں کرتا. تو وہ لوگ بڑا حیران ہو گئے کہ واٹ ٹائپ آف گریٹ مین، گریٹ ٹریڈر ہی از. تو اتنے آنیسٹ ہیں. ڈیسنسی، جب آپ گفتگو فرماتے تھے کفار سے جو ظالم تھے، آپ کو ٹارچر، مینٹل ٹارچر ایکسٹینڈ کرتے تھے، تو ہی واز ویری ڈیسنٹ. ایکسٹریم کائنڈنیس ٹو ہیومنز اینڈ ادر کریچرز، ہائیسٹ مورلز واز possessed بائی دی پروفٹس پرسنالٹی. یہ پرسنالٹی کے جو فیچرز ہیں، اور سب سے بڑھ کے جسٹس. انصاف. آپ نے ہمیشہ انصاف کی ترویج کی، انصاف کی تبلیغ کی، اور لوگوں کے ساتھ، بلکہ یوں فرمایا تھا کہ مجھے کوئی سفارش آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں بالکل یہی واقعہ کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ مطلب کوئی جرم کرے تو اسے بھی وہی سزا ملے گی جو باقی، بلکہ یہ چوری کے بارے میں تھا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو ایکسٹریم پیشنس، اور ہی واز اے بریو لیڈر. جو ملٹری کے لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں ان میں بہت زیادہ تھیں. ان کی اسٹریٹجیز جو تھیں، فار ایگزامپل جنگ خندق میں آپ نے بڑی اچھی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ میں نے وہ خود دیکھی ہے، وہ جو کھدی ہوئی تھی خندق، ابھی تو میرا خیال ہے بند کر رہے ہیں یا کر دی ہوئی ہے. تو وہ یلو رنگ کے بڑے سخت پتھر تھے، توڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹ رہے تھے، تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا. میں بھی آپ نے اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں جو اس موقع پہ آپ نے بتایا. حامیم لا ینصرون، صحابہ کرام کو کیا یہ آپ پڑھیں حامیم لا ینصرون تو آپ کے سارے کام آسان ہو جائیں گے اور ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا پکڑ کے پتھر کو، چٹان کو مارا تو وہ چٹک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہم بھوکے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں تو میں نے 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، یعنی کہ صحابہ کرام ہی سپاہی ہوتے تھے، ان کے ساتھ اسی طرح کام کیا ہے. جب یروشلم فتح ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ اونٹ کے اوپر ملازم کو بٹھایا ہوا تھا، فتح کر کے چارج لینے گئے ہیں تو آپ نے نکیل پکڑی ہوئی تھی. تو ان کا ملازموں کا اور خادمین کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا گیور بھی ہیں، حدیث اور سننا شریعت میں لا کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب میں آپ کے لیے I'm skipping 1 or 2 slides so that I feel the producers may have short time. Am I? No. Okay. So the hadith of the Prophet, peace be upon him, is the best amongst you is the one who doesn't harm others with his tongue and hands. یہ میرا میسیج ہے جو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. تو اب میں لاسٹ جو میرا سلائیڈ ہے اس پہ لاسٹ ورڈز آف دا پروفٹ. رحلت کے وقت بخار جب زیادہ تیز ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی ملازم کو ساری امہات المومنین کے گھر بھیجا کہ آپ کے پاس کیا گھر میں پڑا ہوا ہے. کسی نے کہا پانی ہے, کسی نے کہا پانی بھی نہیں ہے. ایک بی بی نے فرمایا کہ میرے پاس 3 درہم ہے, وہ منگوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دیے. تو اس موقع پہ غنیۃ الطالبین ایک کتاب ہے, اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کوٹڈ ہے کہ انبیاء کرام کے ورثہ جو ہیں عالم دین ہوتے ہیں. تو آخری جو الفاظ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سیکنڈ لاسٹ ورڈز کہ 3 دفعہ آپ نے تاکید فرمائی, پریئر پریئر پریئر, الصلاۃ والصلاۃ والصلاۃ, پھر فرمایا رائٹس آف سرونٹس, رائٹس آف دا پیپل, اس کو سیف گارڈ کرنا. یہ دیکھیں نا پوری لائف کو, ایک تو سم اپ کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں, دوسرا سم اپ کیا ادھر 3 دفعہ نماز اور لوگوں کے حقوق کی نگہداشت کرنی ہے. تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے, اللہ سے محبت کریں گے, تو پھر ہم ول بی ایبل ٹو سیف گارڈ دا رائٹس آف پیپل. رائٹس آف پیپل میں انوائنس نہ کریں, ٹارچر نہ کریں, مینٹل ٹارچر نہ کریں, بچوں کو, عورتوں کو جو آج کل ٹارچر کیا جا رہا ہے وہ نہ کریں. اور ناؤ آئی تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اف یو ہیو اینی تھنگ ایلس. آپ وسلم کی سیرت کے مطابق لوگوں کو آپس میں کیسے تعلقات رکھنے چاہیے, ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے ایک دوسرے کے, مگر مسلمان کا تعلق مطلب دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے اگر ہم سیرت کی روح سے دیکھیں ان کو؟ سیرت کی روح سے یہ دیکھیں, مثلا دو قسم کے لوگ ہیں, ایک آپ کے ہمسائیگی میں رہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمسائے کا ایک دوسرے پہ بہت حق ہے. اگر میں اس حق کو اور ایکسٹینڈ کر دوں تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہمسایہ دوسرے کی وراثت میں بھی حصہ دار نہ ہو جائے. تو ان کو بردرہڈ, ایک اخوت کا نظام قائم کیا تھا. ایک تو اخلاقیات کا نظام ہے, ایک اخوت کا ہے. مسلمانوں کے درمیان اخوت کا رشتہ السلام علیکم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, وبرکاتہ سے پیدا ہوتا ہے. تو ہر مسلمان جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ آئے گا مجھے مار دے گا. پہلے یہ حالات تھے نا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا سلسلہ شروع فرمایا تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ میں ان کے لیے گوشائے رحمت لے کے آیا ہوں اور میرے طرف سے انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی. جب منہ سے کہے بندہ تو اس پہ عمل بھی کرے. تو مسلمانوں کے اندر جو ہے قرآن پاک میں مسلمانوں کے لیے جو لفظ الاخ کا لفظ استعمال ہوا ہے, جو ریئل بردر کے لیے ہوا ہے وہی مسلم بردر کے لیے ہوا ہے. تو دیر فور پروفٹ پیس بی اپون ہم ایٹ دا ٹائم آف migration to Medina he established a brotherhood amongst the migrants and people there, what we call Ansaris. ان کے ساتھ اخوت کا رشتہ پیدا فرمایا تھا اور انہوں نے اپنا کافی مال ان کو مائیگرینٹس کو دیا, اور بلکہ کئی صحابہ اکرام نے جن کی ازواج نہیں تھیں تو انہیں طلاق دے کے تو اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کروا دیا تھا. اس طرح کا بردرہڈ کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا تھا. تو جو ینگ لڑکیاں تھیں وہاں پہ میں وہ جگہ دیکھی ہے, پہلے خالی تھی, دیوار پہ لکھا ہوا تھا, ادھر آ کے انہوں نے دف بجا کے ویلکم کیا. تو طلع البدر علینا, یہ بڑی مشہور نظم ہے. تو 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے آج. تو جب آپ کا بڑا استقبال کیا گیا اور آپ نے مدینہ میں ایک ریاست قائم کی اور انٹرنیشنل پیکٹ 3 آپ نے جو رائج کیے ہیں, وہ گریٹ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو وار پیکٹ کیا تھا جیوز کے ساتھ, اور پھر دوسرے بھی پیکٹ کیے تھے جن سے ایک کرسچین کے ساتھ پیکٹ کیا ہے. تو کرسچین ابھی بھی وہ لوگ دکھاتے ہیں مسلمانوں کو, اس میں آپ نے دونوں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے اور ہاتھوں کے نشان لگا دیے تھے. تو انہوں نے کہا میں تو نہیں ہے یہ پڑھتا کیا ہے.
تو آپ کسی سے ریڈنگ کروائی. پھر انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, آپ نے دونوں ہاتھوں کے نشان کہ مسلمان اور کرسچین ایک دوسرے کے خلاف, دے وونٹ ویج وار اگینسٹ دیم وداؤٹ کوجنٹ ریزن. تو دیٹس دی گریٹسٹ کوالٹی آف لیڈرشپ. تھینک یو ویری مچ. سر میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ پروگرام anything. کے اختتام پر ایک ایسا واقعہ بتائیں, کیونکہ یہ پروگرام ہمارا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہماری یوتھ ہے آنے والی یا ابھی جو ہے وہ اس سے کچھ سیکھے, اس پروگرام سے کچھ سیکھے. تو کوئی ایسا سیرت کا واقعہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا واقعہ, کوئی مختصر سا واقعہ جس سے مطلب آج کے پروگرام سے کوئی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, جیسے نماز ہے, جیسے کچھ ایسی چیز. بیٹے میں نے جو عرض کیا ہے, جب تک یہ جو انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں, نیکی, شرم و حیا اور اس کا اللہ سے محبت, اللہ کے رسول سے محبت دل میں نہیں ہوئے گی, تو دین میں آپ کو اندر کی بات ایک بتا دیتا ہوں. جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوتا ہے, یہ فیکٹ ہے. تو جب شیطان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, ایک تو لوگوں کو تعلیم نہیں ہم ٹھیک طرح سے دے رہے. ریلیجس ایجوکیشن میں لوگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس ان کے ذاتی اختلافات نہیں ہونے چاہیے بلکہ ہیں, تو اس کی وجہ سے نوجوان دین کی طرف راغب نہیں ہو رہے. سارے ہم اکٹھے ہو جائیں, دین ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے, تعلیمات ایک ہے, فلسفی ایک ہے. کمنگ میں نے پورا بیک گراؤنڈ بنایا حضرت آدم سے لے کے حضرت موسیٰ, عیسیٰ, اور سب کی تعلیمات ایک ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں تو انہوں نے ہمارے لیے جو کردار ہمارا وضع کیا ہے اس پہ پریکٹس کر کے دکھائی ہے نا. تو پیپل شوڈ لرن دا سیرت اینڈ دی کریکٹرسٹکس آف دی ہولی پروفٹ, ہاؤ ہی واز ڈوئنگ وین ہی واز ینگ مین. آلویز آنیسٹ, always speaking nothing but the truth, always managing good relations amongst the society. ہجر اسود اس وقت آپ نبی نہیں تھے, ہجر اسود کو مسجد میں فکس کرنا تھا تو جسٹس مینٹین کیا. سارے قبائل کو بلا لیا, ان کے لیڈرز کو, آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے. انہوں نے کہا میں اس میں ایک چادر میں رکھوں گا ہجر اسود کو, اور آپ چادر کے چاروں کونے پکڑیں, کسی کی سپیریورٹی نہیں ہوگی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بڑی بڑی باتیں ہیں. تو جو آپ کا کویشچن ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ یوتھ کو نماز اور دین اور سیرت النبی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کیونکہ اتنی خوبصورت طریقے سے شان رسول ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے اتنے قیمتی الفاظ استعمال کیے. اور ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اللہ حافظ.